السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیں بچوں، کلاس کا وقت ہو گیا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کیا یاد کریں گے ماما؟ جی بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بچوں کے الفضل کے صفحہ 2 پر یاد کرنے کی باتیں آتی ہیں۔ جی ہاں، اس میں سب سے پہلے بچوں کے لیے نصاب آتا ہے۔ جی ہاں، کتاب کامیابی کی راہیں حصہ ستارہ اطفال سے 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کا نصاب جاری ہے، تو چلیں پڑھتے ہیں۔ 8 سے 9 سال کی عمر کے بچوں کے لیے، اور اس میں اس بار ہے دہرائی کریں۔ گزشتہ شماروں میں موجود درج ذیل صورتوں کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ یاد کریں، اور اس میں ہے سورۃ اخلاص، سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا آتا ہے؟ روزمرہ دعائیں یاد کریں۔ جی بالکل، جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ بچوں کا الفضل چھوٹی چھوٹی دعائیں بھی یاد کرواتا ہے۔ یہ دعائیں جن بچوں کو نہیں یاد تو وہ بچوں کے الفاظ کے ساتھ یہ دعائیں یاد کر لیں۔ جی بالکل، وہ ہمارے ساتھ یاد کر لیں۔ چلیں دیکھتے ہیں آج کون سی دعا ہے۔ یہ دعا قرآن کریم سے ہے، اظہار بے کسی اور فاسقوں سے امتیاز کی دعا۔ تو بچوں آپ میرے ساتھ دہرا لیں۔ ربی انی ربی انی لا املکو لا املکو الا نفسی الا نفسی و اخی وأخی فافرق بیننا فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ وبین القوم الفاسقین۔ جی، اور یہ اب میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں۔ ربی انی لا املکو الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 26۔ اور اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، یقیناً میں کسی پر اختیار نہیں رکھتا سوائے اپنے نفس اور اپنے بھائی کے، بس ہمارے درمیان اور فاسق قوم کے درمیان فرق کر دے۔ تو بچوں یہ دعا قرآن کریم سے ہے، اور یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی کہ ہم میں اور فاسق قوم کے درمیان فرق کر دے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے۔ یہ دعا تھوڑی سی لمبی ہے، تو آپ نے اس کو دہرا کے 3-4 مرتبہ اور یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک چھوٹی سی حدیث آتی ہے نا ماما؟ جی بالکل، حدیث یاد کریں۔ یہاں بچوں کے یاد کرنے کے لیے چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، اور 40 اطفال سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کتابچے میں حضرت میر محمد اسماعیل صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 احادیث جمع کی ہیں۔ تو چلیں پڑھتے ہیں آج کی حدیث۔ یہ ہے حدیث نمبر 7، اور آپ بچوں میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اشفعوا تُوجَروا، اشفعوا تجارو۔ اور اس کا ترجمہ ہے، سفارش کیا کرو، تم کو سفارش کا بھی اجر ملے گا۔ تو بچوں اس حدیث کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں کسی کے ٹیلنٹ کا پتہ ہے کہ اس میں یہ ٹیلنٹ ہے، اور ہم اس کی کسی سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں، تو ہمیں اس کے لیے ریکویسٹ کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اس کا بھی ہمیں ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے بچوں؟ ٹھیک ہے۔ تو بچوں یہ حدیث آپ کو یاد ہو گئی ہے؟ جی۔ سنا دیں؟ اشفعوا تجارو۔ شاباش۔ اس کے بعد سیگمنٹ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام یاد کریں، اور اس بار ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عربی الہام۔ یہ آپ بچے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ یأتیکا یأتیکا من کلی من کلی فجن عمیق، فج عمیق۔ یأتونا یأتونا من کلی من کلی فجن عمیق۔ فج عمیق۔ جی تو بچوں اب میں آپ کے لیے یہ پڑھ دیتی ہوں۔ یأتیکا من کلی فجن عمیق، یأتونا من کلی فجن عمیق، اور اس کا ترجمہ ہے، دور دور سے تیرے پاس ہدیے آئیں گے، لوگ دور دور سے تیرے پاس آئیں گے۔ تو بچوں اس الہام میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خوشخبری بھی دی،
اور تسلی بھی دی کہ دور دور سے لوگ آپ کے پاس آئیں گے تو ان کی ضیافت وغیرہ کے بارے میں، مہمان نوازی کرنے کے بارے میں پریشان نہیں ہونا، کیونکہ دور دور سے ہدیے یعنی تحفے بھی آپ کے پاس آئیں گے۔ ہدیے کہتے ہیں تحفے، تو مطلب مہمانوں کی مہمان نوازی کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ خود ہی کر دے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی ٹھیک ہے، شاباش۔ اور یاد ہوا ہے کسی کو؟ جی سنا دیں۔ یأتیک من کل فج عمیق، یأتون من کل فج عمیق۔ شاباش۔ اس کے بعد ہے قصیدہ یاد کریں۔ آج ہم 25واں شعر یاد کر رہے ہیں، یعنی 25۔ جی بالکل، امید ہے بچے قصیدہ یاد کر رہے ہوں گے، اور جن کو یاد ہے وہ ترجمہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ تو عیشا آپ ہمیں یہ شعر پڑھ کر سنا دیں۔ شیئان کان القوم امیا فیہما حسو الأکار وکثرت النسوان۔ جی شاباش۔ اور اس کا ترجمہ ہے، دو باتیں تھیں جن میں قوم اندھی ہو رہی تھی، یعنی مزے لے لے کر شراب پینے اور بہت سی عورتیں رکھنے میں۔ ٹھیک ہے، اور اس میں یہ بتایا کہ یہ دو جو برائیاں تھیں ان میں قوم جو تھی وہ بہت زیادہ اندھی ہو رہی تھی، یعنی بہت زیادہ تھیں یہ والی دو برائیاں ان میں۔ ٹھیک ہے، شراب پینے کی اور بہت سی عورتیں رکھنے کی۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ۔ تو یہ تھیں آج کے شمارے سے یاد کرنے کی باتیں۔